الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت باسعادت مہینہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس تک پہنچا دیا۔ مجھے مستقل یہ خیال رہا رمضان سے چند دن پہلے جب ہم رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ خدا جانے کس کو رمضان تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ رمضان سے ایک دن پہلے بھی اموات ہوتی ہیں، وفیات ہوتی ہیں، لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ایک دن پہلے، دو دن پہلے، چند گھنٹے پہلے، آج مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اور مغرب کے غروب کے ساتھ ہی ہمارے ہاں اور شاید کافی سارے ملکوں میں رمضان کا آغاز ہوا۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ملکوں میں ہوں گے جہاں ایک دن پہلے بھی آغاز ہو چکا ہوگا۔ تو مجھے بار بار یہ خیال رہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا الی رمضان، یا اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے تاکہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کا، ان مبارک ساعات سے فائدہ اٹھانے کا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ جل شانہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے آج کچھ بات چیت میں صرف رمضان کے حوالے سے کروں گا۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ بھی رمضان سے متعلق ہیں، اور سبق جہاں ہم نے روکا تھا وہ انشاءاللہ آگے اس کو پھر اپنے وقت پر بعد میں پڑھیں گے۔ آج رمضان کے حوالے سے اور پھر اپنے البرہان کے ساتھ جو رمضان کی ترتیب ہوگی اور جو نشریات ہیں اس حوالے سے کچھ بات چیت آج آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بالواسطہ عبادت یعنی جس میں کوئی واسطہ درمیان میں ہوتا ہے، اور ایک بلا واسطہ عبادت ہوتی ہے۔ بالواسطہ یعنی اور چیزیں جب عبادت بن جاتی ہیں، وہ تو مسلمان کا ہر کام ہے جو کہ عبادت بن سکتا ہے۔ آپ کی نوکری بھی عبادت بن جاتی ہے، آپ کی تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے، آپ کی تدریس عبادت بن جاتی ہے، آپ کی تعلیم عبادت بن جاتی ہے، ساری عبادتیں بن جاتی۔ عبادت بن جانا کسی چیز کا وہ آپ کی نیت پر اور طریقے کے اوپر منحصر ہے۔ اگر طریقہ درست ہے اور نیت درست ہے اور طریقہ کار درست ہے تو وہ آپ کی عبادت بن جائے گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ کسی چیز کا براہ راست عبادت ہونا۔ براہ راست عبادت میں تلاوت قرآن پاک کی، نوافل، ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ سب براہ راست عبادتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ براہ راست عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ ایسی عبادتیں کرنی چاہیے جیسے کہ آپ تلاوت کیجئے اور خوب کیجئے، ذکر کیجئے اور خوب کیجئے، درود شریف پڑھیں، تہجد خوب طویل تہجد پڑھیں، زیادہ نوافل پڑھیں، اس میں زیادہ قرآن پڑھیں اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں چند دن کی چیز ہے۔ میں اس دن کسی کا قول دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کو دل آئے، رمضان میں انسان بعض اوقات اپنی پرانی عادتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا جب وقت ضائع کرنے کی طرف یا کوئی ایسے لغو کام کی طرف نفس آپ کو مشغول کرنا چاہے تو اپنے نفس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایام معدودات ہیں، یہ گنے چنے دن ہیں۔ معدودات کا مطلب ہوتا ہے گنے چنے، ایام دن کی جمع ہے، معدودات گنے چنے۔ آج پہلی رات ہے، اگر یہ رمضان 29 راتوں کا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی چند گھنٹوں کے بعد 28 راتیں رہ جائیں گی، پھر 27 رہ جائیں گی، پھر 26 رہ جائیں گی، 25 رہ جائیں گی، اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور چشم زدن میں
یہ مبارک مہینہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں سمیٹ کر روانہ ہو جائے گا۔ دو چیزوں کا یہ مہینہ ہے بنیادی طور پر، ایک تو یہ غمخواری کا، حسن سلوک کا، خرچ کرنے کا، غریبوں پر خرچ کرنے کا اور کھلانے پلانے کا، یعنی کہ سحری اور افطاری لوگوں کو کرانے کا، ایک تو اس چیز کا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل آئے ہیں بے تحاشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ دوسرا یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت میں خصوصاً یہ قرآن پاک سے تعلق کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا تو یہ خاص قرآن کا مہینہ ہے۔ تراویح میں قرآن سننے کا مہینہ ہے، خود پڑھنے کا مہینہ ہے، نفلوں میں قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، زیادہ تلاوت کرنے کا اور تدبر کرنے کا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں دو تین کام کرنے چاہیے اس رمضان کے اعتبار سے، اور میں نے اس پر بہت تفصیلی بات کی تھی، لیکن شاید وہ آپ تک نہ پہنچی ہو کہ کیسے رمضان کا استقبال، اس میں سے کچھ چیزیں تو گزر گئی ہیں لیکن چلے کچھ ابھی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کا استقبال باقاعدہ ایسے کریں جیسے کسی بڑے اہم مہمان کی آپ کے گھر میں آمد ہو رہی ہے۔ جیسے کسی گھر کے داماد پہلی دفعہ گھر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو اہتمام ہو رہا ہوتا ہے سسرال میں، جیسے کسی بہت ہی معزز مہمان کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے، تو گھر کی پوری ترتیب پر اور گھر کے پورے انداز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کسی کا استقبال ہو رہا ہے، کوئی اہم بندہ آ رہا ہے۔ رمضان کی آمد پر بھی ایسے مستعد ہو کر استقبال کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ جس طرح میں آج تراویح میں دیکھ رہا تھا، ابھی ہم تراویح پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، کہ آج اتنا رش نہیں تھا تراویح میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کل روزہ رکھیں گے پھر تراویح پڑھیں گے۔ اب دیکھیں کل مسجد میں زیادہ رش ہوگا بنسبت آج کے، کیونکہ روزہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ تراویح کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، چند دن کے لیے جو لوگ شروع میں آتے ہیں۔ حالانکہ کتنا بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ رمضان کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے، اسلامی حساب سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، اس کی یہ پہلی رات ہے۔ آج کی تراویح کتنے لوگوں کی مس ہو گئی، پہلا سپارہ ان کا اس وجہ سے مس ہو گیا۔ تو ایک تو رمضان کی آمد کا استقبال کریں، کس طرح نہائیں دھوئیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، کپڑے بدلیں، جیسے آپ تیار ہو رہے ہیں رمضان کے لیے، بہت ہی پاکی کی اچھی اعلیٰ ترین حالت میں رمضان میں آپ داخل ہوں۔ رمضان سے پہلے جو وقت ہے تھوڑا سا، یعنی شعبان کی جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں دعا کریں کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، مجھے بہترین طریقے کے ساتھ اس کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک گھڑی اس کے اندر میری قیمتی بنا دے۔ دوسرا، اس میں یہ کریں کہ چاند دیکھنے کا اہتمام، جو چیزیں گزر گئی ہیں آئندہ سال کے لیے یاد رکھیں، آج تو وہ گزر گیا سارا کچھ۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کہ نظر آئے نہ آئے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو نظر آ جائے گا، ہر ایک کو کہاں نظر آتا، جائیں چھت پر جائیں، اونچی جگہوں پر جائیں، اس جگہ افق پر نگاہیں جمائیں اور کوشش کریں کہ آپ کو رؤیت ہو، نہ ہو سکے تب بھی آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ اور چاند دیکھنے کے بعد اس کی دعا کریں۔ اس کے بعد پہلی رات شروع ہو رہی ہے، چند نوافل کا اس میں اہتمام بہت زیادہ کریں۔ مثلا مغرب گزر گئی، مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں، 6 رکعتوں سے لے کر 20 رکعتوں تک اوابین پڑھی جاتی ہے، یہ سنت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ بعض روایات میں اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا۔ تو رمضان میں اس کا اہتمام کیجیے۔ پھر رات آ جائے گی، تراویح آ جائے گی، اس کے بعد اوابین کے بعد تراویح آ جائے گی۔ تراویح کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ 20 رکعت پوری پڑھیں جو سنت ہے،
اور صحابہ کا اجماع ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روزانہ ہونے پر اور 20 رکعت پر پورے صحابہ کے مشورے سے اس کو طے کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی واجب ہے، میری سنتوں پر بھی عمل کرو، لازم پکڑو، اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو بھی لازم پکڑو. تو اس کا یہ جو منظم نظام ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے. جیسے کہ جمعے کی اذان حضرت عثمان غنی کے دوسری اذان جو ہے وہ عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوئی اور پوری امت نے اس کو قبول کیا. اجماع صحابہ ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہے شریعت کی. عام مسلمانوں کا، علماء کا اجماع بھی دلیل ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کے شریعت کے 4 دلائل میں سے 4 ماخذ جو ان میں کتاب اللہ ہے، قرآن، سنت ہے، اجماع تیسرے نمبر پر ہے، اور پھر قیاس ہے. یہ اجماع جو ہے صحابہ کا جب ہو جائے تو اس سے زیادہ بڑی چیز کوئی اور نہیں ہوتی. تو 20 تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے. اور تراویح کو کوشش کریں اطمینان سے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر رات شروع ہو جاتی ہے. رات کا کچھ حصہ ضرور عبادت کے لیے خاص کیجیے. اگر آپ تراویح کے فوراً بعد آرام کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو بہت سے لوگوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ رمضان کی ساری راتیں وہ جاگتے ہیں، جن کے پاس دن میں آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، جن کو جلدی دفتر نہیں جانا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا. میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ چھٹیاں لے سکیں رمضان میں، سالانہ چھٹیاں لے سکیں اپنی نوکریوں سے، تو بہتر ہوگا کہ آپ ضرور لیں. خاص طور پر آخری عشرے میں تو ضرور لیں. 365 دن سال کے ہوتے ہیں. اگر آپ بہت پورے سال میں پلاننگ کر لیں کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دوں گا، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. پورا مہینہ نہ کر سکیں تو 20 دن کر لیں، 20 دن نہ کر سکیں تو 10 دن تو لازماً کریں. یہ 10 دن تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ کے مسجد میں بطور مردوں کے لیے اعتکاف میں گزریں. اچھا جی، اور خواتین گھر میں اعتکاف کریں. رات آپ کی ایسے تقسیم ہو کہ اس میں کم سے کم جو سحری سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے، سحری کا وقت ختم ہو. مثلا اسلام آباد میں اس وقت چونکہ ہم بیٹھے ہوئے 4:08 پر صبح ہماری کل سحری کا وقت ختم ہوگا. تو ایک تو سحری کرنے کے علاوہ 2 چیزوں کا اہتمام ضرور کریں. ایک، تہجد، 12 رکعت تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں تو کم سے کم 8 رکعت ضرور پڑھیں. دونوں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرا دعا، تہجد اور دعا جتنی طویل کر سکیں اور آخری وقت میں کریں. کوشش کریں کہ ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تہجد پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ سحری کر لیں. سحری کرنے کے بعد آپ پھر دعا کریں، اور یہ دعا اس وقت تک ہوتی رہے جب تک کہ اذان فجر ہو جائے. ایک چیز میں نے اور ابھی کہی، مسجد میں اپنے اعلان بھی کیا اس کا، لوگوں کو سمجھائی بھی صحیح، کہ سحری کا وقت جو ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ کسی درست نقشے میں دیکھ لیجئے، جو مستند نقشہ ہو، جس کو علماء کی تائید حاصل ہو اور اس پہ علماء کے دستخط ہوں کہ نقشہ درست ہے. اس نقشے کے مطابق سحری اس کو دیکھ کر بند کر دیں، 1-2 منٹ پہلے بند کر دیں احتیاطاً. اذان کا انتظار نہ کریں. اذان سحری کا وقت بند ہونے کے 6، 7، 8، 10 منٹ بعد ہوتی ہے. اگر آپ اذان کے وقت میں سحری بند کر رہے ہیں تو غالب امکان یہی ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اذان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا. اذان تو شروع اس وقت ہوتی ہے جب وقت ختم ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کہ کسی نے اذان وقت سے پہلے دے دی کہیں پر، تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں غالب امکان، ورنہ اگر اذان اپنے وقت پر ہوئی ہے تو لازماً آپ کا روزہ نہیں ہوا پھر. اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا. یہ بڑی لاپرواہی کی بات ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو روزہ کب شروع ہو رہا ہے، روزہ کب ختم ہو رہا ہے، اس کا کوئی اہتمام ہی نہ ہو. یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ سحری ہو گئی، دعا ہو گئی. اگر نمازیں چونکہ رمضان میں جلدی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوشش کریں، اگر آپ اشراق کی نماز تک جاگ سکتے ہیں تو یہ بڑا مبارک وقت ہے تلاوت کرنے کے لیے بھی اور ذکر کرنے کے لیے بھی. اگرچہ وقت ذرا زیادہ ہوگا کیونکہ عام نمازوں میں تو وقت کم ہوتا ہے، رمضان میں نمازیں پیچھے آ جاتی ہیں. اتنی زیادہ پیچھے بھی نہیں آتی، لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ پیچھے تو آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں نماز مثال کے طور پر 5:10 پر ہو رہی تھی ابھی تک فجر کی، تو ہم 4:30 بجے پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہ آدھا گھنٹہ اگر کوئی اضافی طور پر جاگ سکے تو بڑا بابرکت اور مبارک وقت ہے. اس کے بعد رمضان کا دن شروع ہو جائے گا، جس میں آپ ظاہر بات ہے اگر آپ رات سارے جاگے ہیں یا کافی وقت جاگے ہیں تو دن میں آرام کی ضرورت پیش آئے گی. یہ آرام آپ ضرور کیجیے. ظہر سے پہلے 5 نمازیں مرد حضرات
اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کے پہلی صف میں پڑھنے کا اہتمام کریں. اس پورے مہینے میں اس کو طے کر لیں اپنے ساتھ کہ میں 5 نمازیں مسجد میں پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کروں گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ. پہلی صف جب ہوگی تو تکبیر اولیٰ بھی مل جائے گی انشاءاللہ. یہ اگر 1 مہینہ آپ نے اس کی پریکٹس کر لی، اس بات کی پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عادت باقی ساری عمر کے لیے بنا دیں گے انشاءاللہ. دن میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد رمضان کا میں اچھا اب دن میں کس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اس میں ایک تو یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے، لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سوشل میڈیا کے جتنے فضول وقت اس پہ لگ رہا ہے اس کو سب کو منتقل کر دیجئے قرآن پاک کی طرف. اس میں قرآن پڑھیے، اس میں تلاوت کریں، ذکر کریں، دینی کتابیں پڑھیں، دینی علم حاصل کریں. لیکن یہ فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور اسنیپ چیٹ پر اور انسٹا پر، ان پر اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. عصر کے بعد دن کے میں عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا بڑا قیمتی وقت پھر سے آ رہا ہے آپ کے پاس ہر روزے میں. عصر کی نماز کے بعد کوشش کیجئے اس بات کی کہ آپ مرد حضرات مسجد میں چلے جائیں اور یہ وقت نفلی اعتکاف میں مسجد میں گزاریں. خواتین اس طرح گھر میں گزاریں. ایک مشورہ میں اور دوں گا کہ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں اور گھر کی خواتین کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ طرح طرح کی چیزیں آپ کے لیے بنائیں اور افطاریاں اور کھانا الگ الگ. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ افطاری سادی رکھیں، کھجور کے ساتھ افطار کریں، پانی پئیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان پکوڑوں کی اور کچوریوں کی اور پتہ نہیں سموسوں کی اور چاٹوں کی اور فلانے کی اور فلانے کی اور فلانے کی. یہ لوازمات لازمی سے ہو گئے. حالانکہ اگر آپ افطاری کریں کھجور کے ساتھ اور پانی پئیں اور پھر نماز پڑھیں مغرب کی ہلکے پیٹ کے ساتھ اور اس میں اوابین اپنی پڑھیں، پھر کھانے پر بیٹھ جائیں سیدھا اور تھوڑا کھانا کھائیں اس وقت میں، تاکہ اس کے 2 فائدے ہوں گے تھوڑا کھانے کے. ایک تو یہ کہ آپ سحری کر سکیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ تراویح کے اندر پیٹ بوجھل نہیں ہوگا اور کھڑے ہونے میں آسانی ہوگی. بہت بھاری پیٹ کے ساتھ تراویح بہت مشکل ہو جاتی ہے اور سحری کا نظام بھی خراب ہوتا ہے. اس لیے اس میں تھوڑا سا کھانا کھائیں سادہ سا اور کم مقدار کے اندر. آپ دیکھیے گئے رمضان آپ کا کتنا الگ گزرتا ہے اگر آپ چند چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. افطار پارٹیاں رسم بن گئی ہیں، اس کی بجائے لوگوں کو افطاری ویسے کراتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے گھر بلا کر کھلائیں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں اور نمازیں بھی اس میں خراب کریں اور تراویح بھی خراب ہو رہی. گھر بلا کر کھلانے کی بجائے لوگوں کے گھر بھجوا دیں. آپ نے افطاری کرانی ہے، کھجور بھجوا دیں لوگ گھروں میں، کھانے پینے کی چیزیں بھجوا دیں لوگ گھروں میں، کچا راشن بھجوا دیں، پکا کر بھجوا دیں. لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ افطار پارٹیاں نہ کریں. افطار پارٹی کی بجائے افطار کروائیں لوگوں کو، کیونکہ بہت اس کی ترغیب آئی ہے، لیکن اپنے گھر میں فنکشن نہ کریں اور نہ خود کہیں پر جائیں افطار پارٹی کے. الحمدللہ میرا ساروں سے معمول کہ میں کسی افطار پارٹی میں نہیں جاتا اور کسی کو اپنے گھر بھی مدعو نہیں کرتا افطاری پر. عام طور پر اس کی بجائے جو افطاری کرانی ہے کسی کو اور طریقوں کے ساتھ کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو ظاہر بات ہے وہ کہیں اور تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تراویح ڈسٹرب ہوتی ہے، کسی کی مغرب کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. اس لیے اس میں بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے کسی کو کھلانا پلانا ہے تو اس کے پاس بھیج دیں. یہ سب سے آسان اور اچھی صورت ہے کسی کو افطاری کرانے کی. وہ اپنی ترتیب سے اپنے گھر میں پکا کر بھی آپ بھیج سکتے ہیں، کچا بھی بھیج سکتے ہیں. تو افطاری کی دعوتیں لمبی چوڑی نہ کریں اور خواتین کو بھی موقع دیں کہ وہ عبادت زیادہ کریں بجائے اس کے کہ وہ سارا وقت کچن میں گزاریں. تو افطاری سے پہلے آپ کے پاس دعا کا ایک تو وقت وہ تھا جو میں نے عرض کیا سحری کے وقت میں. آپ نے جب سحری کا وقت داخل ہونا، مثال کے طور پر میں باقی شہروں کے اوقات سے تو واقف نہیں ہوں، اسلام آباد میں 4:08 پر کل انشاءاللہ سحری کا وقت ختم ہوگا، تو 3:45 بجے مثال کے طور پر 3:45 سے دعا شروع کر دیں. یہ تقریباً 20 منٹ کی 22 منٹ کی دعا بنے گی. تو 20-22 منٹ کی دعا کم از کم ہونی چاہیے. 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ، پھر یہ آپ پر منحصر، میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، آپ جتنی بڑھانا چاہیں. تو یہ جو 20-22 منٹ کی 25 منٹ کی دعا ہے، اس میں خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس صرف 29 یا 30 صبح کی ان دعاؤں کے ٹوکن ہیں، آپ کے پاس کوپن جیسے ہوتے ہیں. اپنا کوپن استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں. آپ کو 29 کوپن دیے گئے ہیں سحری کی دعاؤں کے اور 29 کوپن دیے گئے ہیں افطاری کی دعاؤں کے. ان میں سے اب آپ کتنے استعمال کرتے ہیں، کتنے ضائع کرتے ہیں، یہ آپ پر انحصار ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ اس میں زیادہ تر وقت آپ کا، اور اسی طرح افطاری میں مثال کے طور پر اگر 6:42 پر افطاری ہو رہی ہے تو آپ کو 6:20 پر بیٹھ جانا چاہیے دعا کے لیے.
اور خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں اور مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دیکھیں کتنی ساری ایسی چیزیں جو ہم نے اللہ سے مانگنے کی ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اپنی ضروریات کی ایک فہرست بنا لیں، لکھ لیجئے اپنی ساری ضروریات ایک کاغذ کے اوپر کہ میں نے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، میں نے 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 یہ بھی مانگنا ہے۔ جتنی لمبی فہرست ہو، اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ فہرست اپنے سامنے رکھ لیا کریں دعا کے دوران، تاکہ کوئی چیز ایسی جب اگر آپ نے 25 چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں، وہ 25 آپ ہر سحری میں بھی مانگ رہے ہیں اور ہر افطاری بھی مانگ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جب پورا رمضان ایسے گزرے گا تو اس کریم داتا کے کرم سے اور اس کے فضل سے اور اس کے رحم سے اور اس کے وعدوں سے کتنا یہ بعید ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ پورا رمضان آپ نے کیا، اگر آپ کا کھانا پینا حلال کا ہے اور حرام کی اس میں آمیزش نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آج آپ یہ اس طرح کی ایک فہرست بنائیں اپنی، جس میں آپ لکھیں کہ اس رمضان میں نے اللہ پاک سے یہ مانگنا ہے، یہ منوانا ہے میں نے اللہ پاک سے۔ وہ 20 25 30 کام آپ اس میں لکھ دیں، اور پھر آپ کوئی سحری نہ چھوڑیں اور کوئی افطاری نہ چھوڑیں جس میں آپ اس کو نہ مانگیں۔ یہ آپ اگر یہ 30 کا رمضان آتا ہے تو 30 افطاریوں اور 60 دفعہ جب آپ اس کو اللہ سے مانگیں گے، یا 58 دفعہ اگر 29 کا رمضان آتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ سے یہ بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ خصوصی فضل فرمائیں گے آپ کے لیے۔ جو تو یہ رات کی اور دن کی ترتیب ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی میں نے جیسا بتایا شام شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پورے دن کا ایک ترتیب بتا دی، اگر آپ اس طریقے کے ساتھ یہ 29-30 دن گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو رمضان کے نتائج اور اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ رمضان ہمارے پچھلے رمضانوں کی طرح ضائع نہیں ہوگا، سچی بات یہ ہے، انصاف کے ساتھ غور کیجئے تو ہم پچھلے رمضانوں کو ضائع کر چکے ہیں، جس سے جتنے رمضان گزارے ہیں تقریباً ضائع ہوئے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ رمضان کا ایک نتیجہ درکار ہے، اور وہ اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر رمضان کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تقویٰ کی وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان وصول نہیں ہو سکا، رمضان میں جو کچھ کرنے والا کام تھا وہ ہو نہیں سکا۔ اس رمضان کو سچی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھ کر کہ، اور ان لوگوں کا خیال کریں جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں اور آج نہیں، کدھر گئے وہ لوگ قبروں میں جو بیٹھے لیٹے ہوئے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پچھلا رمضان ان کا آخری رمضان ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ کس طرح گزارتے اس رمضان کو؟ اگر ان کو کوئی ذرا سا بھی کان میں سرگوشی کر دیتا کہ میاں یہ تمہارا آخری رمضان ہے، یا بی بی یہ تمہارا آخری رمضان ہے، تو ان کا وہ کیسے گزرتا؟ آپ یوں سمجھ لیں، بس تھوڑی دیر کے لیے تصور اور کیفیت کرنے کی بات ہے کہ ہمارے کان میں کسی نے آ کے سرگوشی کی ہے کہ صاحب آخری رمضان ہے، کر لو جو کرنا ہے اس کے اندر، ہر روزہ اس طرح گزارو کہ اس کے بعد یہ پہلا روزہ آج پہلی رات ہے ہمارے ہاں، اب پہلی رات کیسی ہونی چاہیے اس طریقے کے ساتھ اس کو گزاریں، لیکن ایک منظم ترتیب کے ساتھ، جذباتی مت ہوں، اور ایسا کام نہ کریں کہ جو آپ پورا رمضان نہ چلا سکیں، یا اس کا اثر دن پر پڑے یا کسی اور چیز پر پڑے، اتنا نہ جاگیں کہ آپ کی فجر متاثر ہو جائے۔ ایک منظم ترتیب بنائیں اور اس کے مطابق آپ اپنے دن کو تقسیم کریں اور اپنی راتوں کو بھی اس میں استعمال کریں۔ البرہان نے جو ترتیب آپ کے لیے بنائی ہے وہ ہمارے اشتہارات میں بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اب آپ مجھ سے سن بھی لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ 5 پروگرام البرہان سے انشاءاللہ نشر ہوں گے جو 5 بڑے اہم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا پروگرام ہے جو بچوں کے لیے ہے اصل میں، لیکن بڑوں کے لیے بھی ساتھ ہے، اس کو آپ ایک فیملی پروگرام کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے سال ہوا تھا، لیکن اس سال ہم نے ایک فرق اس میں یہ لائے ہیں کہ اس سال یہ جو پروگرام سیرت کا آ رہا ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، سب کے لیے، ایک فیملی پوری کے لیے، یہ مدنی زندگی سے متعلق ہے۔ اور یہ مدنی زندگی سے کیوں متعلق ہے صرف، اور مدینہ سے، اور اس کا عنوان رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں۔ تو حضور مدینہ میں پہنچے ہیں، اور پھر مدنی زندگی کوشش کریں گے کہ 27-28 دنوں میں، 26-27 دنوں میں ختم کریں۔
اس کو ادھر سے کیوں شروع کیا گیا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ اسی پروگرام میں۔ اس پروگرام کا وقت ہے پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ سپہر 3 بجے، پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ سپہر کو دوپہر کو 3 بجے 45 منٹ کا تقریباً یہ پروگرام ہوا کرے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں۔ اسے میرے ساتھ حسب معمول میرے ساتھی استاذ دانیال ملک صاحب معاونت کریں گے، اور کچھ حصہ پروگرام کا میرے ذمے ہے اور کچھ ان کے ذمے ہے۔ میں نے اپنے ذمے کچھ سوالات رکھے ہیں خاص طور پر، جن میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا اس سیرت میں، اور وہ 8 10 12 سوالات ہوا کریں گے پروگرام میں، جس کے جوابات وہ پھر آپ کو تفصیل کے ساتھ دیا کریں گے۔ اس پروگرام کے لیے آپ کی شرکت کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے پورے خاندان کو 3 بجے تیار کر کے 2:45 بجے آپ بیٹھیں، کاپی پینسل ساتھ رکھیں، جو میں سوالات کروں ان کو نوٹ کریں، پھر جب ان کے جوابات دیں تو ان کو ذہن نشین کریں، اور پھر اس پروگرام کو اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے اس کا اعادہ تکرار دوبارہ اس کا مذاکرہ کرنا ہے پوری فیملی نے بیٹھ کر۔ پروگرام 45 منٹ کا ہوا، 3:45 بجے پروگرام ختم ہوا، اب آپ بیٹھ جائیں اور آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں کہ ہم نے اس پروگرام میں کیا کیا چیزیں آج کی ایپیسوڈ میں، آج کی قسط میں کیا کچھ سیکھا اور کیا نتیجے اس سے نکلے، اور یہ بچوں سے بھی سنیں آپ باقاعدہ، اور جو چیز ہماری زبان میں کوئی لفظ مشکل گزرا ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو بچوں کی سمجھ سے بالاتر ہو، وہ ان کو سمجھائیں۔ یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ یہ بات ہوئی ہے اور اس سے یہ نتائج نکلیں۔ یہ پہلا پروگرام ہوگا 4:30 بجے۔ دوسرا پروگرام ہوگا زندگیاں صحابہ کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوپر ایک پورا 28 29 30 پروگراموں پر مشتمل، جس میں عشرہ مبشرہ سے شروع ہوگا، خلفائے راشدین سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد باقی اہم صحابہ جیسے سیدنا ابو ہریرہ ہیں، جیسے حضرت معاذ ہیں، اس طرح دیگر صحابہ ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سعد ابن معاذ اور دیگر صحابہ، ان کے بارے میں مختصر سا، یہ صرف آدھے گھنٹے کا ہوگا ایک صحابی کے اوپر۔ افطار سے کچھ پہلے میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت ایک پروگرام ہوگا، یہ افطار سے 20 منٹ 25 منٹ پہلے ہوا کرے گا، اور یہ ہوگا رمضان اللہ والوں کا، تاکہ ہمیں روز پتہ چلے کہ اللہ والے رمضان کیسے گزارتے تھے۔ اس پر انشاءاللہ افطار سے 20-25 منٹ پہلے یہ ہوگا، اور اس میں ہم دعا بھی انشاءاللہ کر لیا کریں گے۔ 7:30 بجے روزانہ پھر ایک 20 منٹ کا پروگرام ہوگا، جو حقوق اور آداب کے نام سے ہوگا۔ یہ 20 منٹ کا پروگرام ہوگا، اس میں ہمارے ذمے جو حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، اور جو آداب ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور پھر 5واں پروگرام جو ہے وہ 10:30 بجے روزانہ، یہ جو ہمارا ہفتے میں 2 دن چل رہا تھا قرآن و حدیث کا، یہ روزانہ ہوگا۔ ایک دن قرآن ہوگا، ایک دن حدیث ہوگا، پھر ایک دن قرآن ایک دن حدیث، جیسے پچھلے سال چلا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ 5 پروگرام دوبارہ سے اس کی تفصیل سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ سپہر 3 بجے ہوا کرے گا، زندگیاں صحابہ کی یہ شام 4 بجے ہوگا روزانہ، رمضان اللہ والوں کا یہ افطار سے 20 منٹ پہلے ہوگا، اور حقوق و آداب یہ شام کو 7:30 بجے ہوا کریں گے، اور قرآن و سنت کورس ہمارا یہ جو چل رہا تھا پہلے سے، یہ رات کو 10:30 بجے روزانہ ہوا کرے گا 45 منٹ کا۔ رجسٹریشن اس کے لیے اوپن ہے، آپ دعوت چلائیے اسی طرح جس طرح پہلے چلاتے رہے، اور آپ لوگوں کو اس میں بلائیے اور لوگوں کو بتائیے، اور یہ رمضان البرہان کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ گزاریں۔
رمضان ٹرانسمیشنز جو بیشتر ٹی وی چینلز کرتے ہیں، اور اس میں ان کے خالص مفادات اور کمانے کے وہ ذریعے ہیں، جس میں اشتہارات چلائے جاتے ہیں اور اس میں گانے اور میوزک اور بے پردہ عورتیں اور سارا کچھ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کیسے رمضان کے تقدس کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو سکتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اس کی تعلیمات کے خلاف ہو؟ تو یہ رمضان شریف کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں۔ اور آخری ایک چیز اس میں عرض کروں کہ آخری عشرے کے اعتکاف کو ضرور پلان کیجیے، یہ اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو رمضان کا جو اختتام ہے وہ ختام ہو مسک ہو، یعنی اس کا اختتام ایک انتہائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلیٰ ترین ایک ترتیب کے ساتھ ہو، جس میں آپ کو پھر مزید موقع ملے گا، شب قدر اس میں ملے گی انشاءاللہ، اور اس میں آخری عشرے میں اعتکاف کے دوران مزید زیادہ عبادت کی توفیق ملے گی۔ میرے لیے بہت خصوصی دعا کیجیے گا، البرہان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ہم ایک ایک پروجیکٹ کے لیے نام لے کے دعا کریں۔ کچھ دنوں ہم نے البرہان مردان کی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے، دعا کریں اس کا وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ البرہان پشاور کی مسجد ہماری، اس کی توسیع ہو رہی ہے، اس کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، گئی ہے اس کی کچھ اور وہاں پر الحمدللہ ایک نئی عمارت وہاں تعمیر کرنی ہے۔ اسی طرح البرہان پنڈی میں کچھ تعمیرات ہیں، تو یہ سارے کام الحمدللہ شروع ہیں، اس کے لیے کچھ شروع ہونے والے ہیں، اس کے لیے خصوصی آپ حضرات نے دعا کرنی ہے اس رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو قبول کرے اور ہمیں ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں البرہان کے مراکز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پوری دنیا میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ، آپ سب اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم سب ایک ہی خاندان ہیں۔ میں اس کو البرہان فیملی کہتا ہوں، جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سننے سنانے والے ہیں، ہم سارے خاندان کے لوگ ہیں، اور اس صدقہ جاریہ میں ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں الحمدللہ۔ آپ سب لوگ جتنے جو آپ کا تعلق ہے اس ادارے کے ساتھ، اور جو آپ کا تعلق ہے اس تعلیمی نظام کے ساتھ، میں اس کو جانتا ہوں، آپ کے جذبات مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، تو اس میں آپ نے اپنی دعاؤں میں جہاں مجھ ناچیز کو یاد رکھنا ہے، میرے ان احباب کو یاد رکھنا ہے جن کی برکت سے اور جن کی محنت سے یہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان کو دعا میں یاد رکھیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، اور اس کے ساتھ البرہان کو۔ یہ میں آپ سے میری خصوصی گزارش ہے رمضان کے ان بابرکت ساعتوں میں کہ آپ روزانہ سحری اور افطاری میں مجھے، میری ٹیم کو، اور اپنے ادارے البرہان کو، اس کے تمام پروجیکٹس کو، اس کے تمام کاموں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ حدیث شریف کے درس کے ساتھ اسی وقت میں انشاءاللہ دوبارہ سبق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بہت بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین، رمضان کی مبارک گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں، یا اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ لا یعنی سے ہماری حفاظت فرما، فضول کاموں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمیں اس میں تلاوت کرنے کی، یا اللہ تہجدیں پڑھنے کی، سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس میں ہمیں لوگوں کو افطار کرانے کی، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھلانے پلانے کی، اور یا رب العالمین اس میں ہمیں خرچ کرنے کی، اور یا اللہ ہمیں اس میں اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کی اور صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین ہمیں اس میں خدمت کرنے کی، غریبوں کی بھی، والدین کی بھی، اور اپنے غریب رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے کی، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین ہمارے سارے پھنسے ہوئے کام، یا اللہ ہماری ساری تمنائیں، مرادیں، امیدیں، خواہشات، جائز خواہشات، یا رب العالمین ہماری ضروریات ساری پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، کسی
ہمارے بھائی حماد صاحب کی والدہ کے لیے خصوصی دعا کریں، ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہماری ٹیم کے بہت اہم رکن ہیں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے والے ساتھیوں میں سے، اور اس طرح ہمارے دیگر ساتھیوں کی کسی کے والدین کا مسئلہ ہے، کسی کی بیماری ہے، اپنی بیماری ہے، بعض ساتھیوں کی، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں آپ سب لوگ دل سے کہ یا اللہ تو سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ جتنے ساتھی اس کام میں معاونت کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو خصوصی جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، دنیا آخرت میں اس کی ان کو بھلائیاں نصیب فرما۔ اور یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے بیماروں کے لیے، کسی نے رشتوں کے لیے، کسی نے اپنے مرحومین کے لیے، کسی نے اپنے پھنسے ہوئے کاموں کے لیے، کسی نے اپنے کاروبار کے لیے، کسی نے اپنی ڈوبی ہوئی رقموں کے لیے، یا رب العالمین تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہماری تمام ضروریات کی تکفل فرما، یا اللہ ہماری تمام حاجات سے باخبر ہیں، یا رب العالمین ہماری تمام ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ البرہان کے کاموں میں یا اللہ خصوصی مدد و نصرت فرما، جتنی مسجدیں زیر تعمیر ہیں یا اللہ ان کے لیے خصوصی اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین جہاں جہاں جو ضروریات ہیں ساری پوری فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس نظام کو پورے عالم میں پھیلا دے، گلی گلی محلے محلے میں پھیلا دے، یا اللہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچا دے، اور یا اللہ ہم انتہائی نالائق اور نااہل ہیں، کام کے لوگ ہمیں عطا فرما دے، کام کے لوگ عطا فرما دے، اس کام کے لوگوں کو یا اللہ کھڑا فرما دے اس کام کے لیے، اور وہ سارے ساتھی جو اس کے لیے، تمام مرد و خواتین جو اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، جو اس کے لیے فکر بھی کرتے ہیں اور اس کے تمام کاموں میں شریک بھی ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو اس پورے اجر کے اندر شریک فرما دے، اور آخرت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے، اور یا اللہ ہمیں آخرت میں اکٹھا فرما دے، دنیا میں بھی ایک خاندان کی طرح رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کا پڑوس نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔